دعائیں قبول کرتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے۔ نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے شام تک اپنے روزے کی حفاظت کر کے چلانا ہے، کسی بے جا جگہ پر نہ پڑے۔ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالی شانو اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے اگر اپنی نظروں کی حفاظت کر لے۔ دوسری چیز ہے زبان کی حفاظت، کہ زبان سے جھوٹ نہ بولے، چغل خوری نہ کرے، کوئی بری بات نہ کرے، یہاں تک کہا کہ غیبت بدگوئی بھی نہ کرے۔ جب کوئی آپ سے لڑائی جھگڑے کی کوئی بات کرے تو آپ اسے آگے سے کہہ دیں میں روزے سے ہوں، کتنی بڑی بات حدیث میں کہہ دی۔ اتنی زبان کی حفاظت کرنی ہے ہم نے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، صبح بھی میں یہی بتا رہی تھی۔ روزہ نام ہے آپ کے ہاتھ کا روزہ، آپ کے پاؤں کا روزہ، آپ کی آنکھوں کا روزہ، آپ کی زبان کا روزہ۔ روزہ صرف ان فکروں کا نام نہیں ہے، ساڈے گھر تے کھانے نہیں کچھ نہیں، اسی تے پہلے ہی روزے والے ہیں۔ کیڑا میرے بچیاں فروٹ نصیب ہونا، کیڑا میرے بچیاں دہی بلے تے چاٹا نصیب ہونیاں۔ ہم نے وہ بھی روزے دیکھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ افطار کرتے تو کھجور بھی گھر میں نہیں ہوتی، دوبارہ پانی پی کر سحری کرتے اور افطار دوبارہ سے روزہ رکھ لیتے، دوبارہ سے روزہ رکھ لیتے۔ دوسری چیز کہا زبان کی حفاظت، گناہ نہیں، چغلی نہیں، غیبت نہیں۔ صبح بھی میں نے بتائی ہے حدیث کہ جو بہن بھی کسی پر بہتان لگاتی ہے، رمضان میں بھی اس کا گناہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا اور غیر رمضان میں بھی اس کے 1 سال کی عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں موبائل کے پیکجز پہ باتیں کرنا بند کر دیجئے، افطار پارٹیاں بند کر دیجئے، اپنی ساری سوشل ایکٹیویٹیز کو ختم کر کے صرف اور صرف دورہ قرآن کی کلاسز اور عالمات کی کوئی اگر آن لائن کر رہی ہیں وہ کلاسز، صرف اور صرف قرآن سے ریلیٹ بات ہو آپ کی زندگی میں بس۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات نہ کرے۔ اور پھر کہا گیا کہ شام تک اپنے آپ کو ایسی حالت میں رکھو کہ حرام چیز بھی تمہارے اندر نہ جائے، کہ حرام سے بھی روزہ افطار نہیں کرنا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ روزہ دار کو اہتمام ہے کہ وہ کان کی بھی حفاظت کرے۔ ارے باجی اتنا سخت ہے روزہ؟ ہاں جی، اور کیا سمجھا ہے؟ بھوک صرف شغل میلے آ رہے ہیں ساری رات، ہم تو جی جاگتے ہیں، ساڈے بچے تو سوندے ہی نہیں، بڑی فخر کی بات ہے کہ تہجد کے وقت، سحری کے وقت آپ کے بچے سوئے ہوئے ہوں اور نمازوں کے وقت سوئے ہوئے ہوں اور رات کو ہم سے سویا نہیں جاتا ہے۔ کتنی فیملیز ہیں جو پوری رات ضائع کرتی ہیں رمضان کی، ادھر جا ادھر جا، واکنگ کر، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ایک ایک لمحے کی قیمت لگ رہی ہے۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، وہ اسے چھوڑ کے کبھی ادھر ادھر نکلے آپ؟ ہے کی سوچے گا کہ میں چھڑ کے ادھر چل گئی۔ تو ایسے ہی مہینہ آیا ہوا ہے، بار بار اپنے دل کو موڑیے اس کی طرف، تسبیح قرآن نماز، تسبیح قرآن نماز، بس اچھی بات۔ اور کسی سے کوئی مکروہ چیز سے جس کا کہنا زبان سے نکالنا جائز نہ ہو، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہگار ہیں۔ اب ہم عورتیں خود تو کرتی ہیں، بیچارے مردوں کو بھی بیچ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ ہم بھی بیٹھتے تھے اپنے ابو سے بات کرنے، تو میرے ابو کی عادت تھی وہ دنیا کی بات پہ زیادہ جواب نہیں دیتے تھے، ہوں ہاں ہی کرتے تھے، خاموشی۔ میری امی کبھی کہے تو میں دسنی آپ فلانی نو آ کیتا، فلانی نو او کیتا، تسی سنتے ہی نہیں۔ او کرمالیے آپ تے تو جانا ہی جانا ہے، میں نے کیوں لے کے چلی، ابو کہتے تھے۔ یعنی ہمیں غصے آتے ہیں کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، اگلا جواب نہیں دے رہا، کئی مجلس جم نہیں رہی ہے۔ تو اس سے بھی بچنا ہے، کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہگار ہیں۔ مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح باقی اعضائے بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام سے افطار کرتا ہے اس کا حال بھی